اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے سے یعنی ایک پانی سے پیدا کیا۔ تو اگر آدمی کبھی غور کرے کہ بھائی انسان کو ایک پانی، اور وہ پانی بھی جس کو خود قرآن کہتا ہے من ماء مہین، بڑا حقیر پانی، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا پھر رکھا کہاں؟ ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر اللہ نے اس کو عورت کی رحم کے اندر رکھا، یعنی پیدا ہوئے آپ نطفے سے، اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ماں کا رحم۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ تکبر کرتے ہیں کہ میں بادشاہ اور میں چودھری اور میں وڈیرا اور میں خان۔ فرماتے تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آدمی پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو اس کو بھی اکڑنے کا کوئی حق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ پیشاب کی جگہ سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نکلا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرا تو پیشاب کی جگہ سے آیا، پھر جب حضرت پیدا ہو کے ماں کے بدن سے باہر آئے تو پیشاب کی جگہ سے نکلے۔ تو عورت کے منہ سے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا نا، اسی پیشاب کی جگہ سے باہر آتے ہیں اور اسی گندگی میں لتڑا ہوا ہوتا۔ تو فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس بات پہ اکڑتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی 9 مہینے تک ایک گندی جگہ رحم اس کے اندر ہے، وہ کتنی بڑی قید میں ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر لپٹا ہوا ہے، 3 پرت ہیں اس کے اوپر۔ اور وہ جگہ کہاں ہے؟ کسی کمرے میں ہے، کسی ہوٹل میں ہے، 5 سٹار میں، ماں کے رحم کے اندر۔ اور فرمایا کہ پھر 9 مہینے تک جس میں غذا کیا ہے؟ وہ حیض کا خون حضرت کی غذا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی حمل ٹھہر جاتا ہے تو عورت کو حیض بند ہو جاتا ہے۔ پہلے تو حیض باہر آتا ہے نا، لیکن جب بچہ ٹھہر گیا حیض بند ہو گیا۔ کیوں؟ وہ تو بچے کے غذا کے کام آئے گا۔ تو فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گندی جگہ پر گندے پانی سے گندی غذا کھا کے پلنے والا کرتا ہے کہ جناب میں ایسا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ایسی سزا دی ہے بندے کو کہ اگر غور کرے تو کافی ہے کہ اس کو روزانہ اپنے پیشاب پاخانے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، بادشاہ ہو یا چپراسی ہو، لازماً وہ حمام میں آئے گا اور بیٹھے گا۔ تو فرمایا جو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھتا ہو اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو گندگی کو دھوتا ہو، اس کو بھی اکڑنے کا کوئی حق ہے؟ اس کو بھی تکبر کرنے کا کوئی حق ہے؟ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات مبارکہ ہیں وہ بڑے عجیب خطبات ہیں۔ آپ نے بڑے عجیب تنبیہات فرمائے، اور پھر کمال قدرت دیکھیں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ روبوٹ بنا رہے ہیں اور کئی چیزیں بنا رہے ہیں، اس کے لیے فیکٹریاں ہیں، آلات ہیں، اس کے بنانے والے ہیں، اس کے مہندس ہیں، انجینئر ہیں، اس کی باقاعدہ نقشے بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کمال تو اس کا ہے نا کہ جس نے ایک قطرہ پانی کا رحم میں ٹپکا اور بند کر دیا اور وہی سب کچھ بن گیا۔ وہاں کوئی انجینئر تو نہیں گیا نہیں۔ اچھا پھر وہ تیرے منشے پر بھی نہیں ہے کہ ورنہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میری بچی ہو تو بڑی خوبصورت ہو اور بیٹا ہو تو بڑا خوبصورت ہو۔
اس کی مرضی ہے، کبھی بچہ ماں کی شکل میں ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہے، کبھی دونوں کی شکل میں ہے، اور کبھی باپ دادا نانا نانی کی شکل میں چلا جاتا ہے، وہ رگ جو ہے کھینچ جاتی ہے اس کو۔ ایک اللہ نے نظام بنایا۔ اچھا پھر نظام دیکھیں کہ مرد کا جو پانی ہے اس سے تو طاقت والی چیزیں بنتی ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، ہیکل بنتا ہے، اور عورت کے پانی سے اس کا گوشت بنتا ہے، لحم بنتا ہے، بال بنتے ہیں، نرم چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عورت کا پانی غالب آ گیا مرد پر تو وہ عورت کی شکل ہو جائے گا، اگر مرد کا پانی غالب آ گیا عورت پر تو اپنے باپ کی شکل پہ جائے گا، اگر دونوں کا پانی ایک وقت میں برابر انزال ہوا ہے، برابر رہا ہے، تو کچھ اس کی شکل پہ جائے گا، کچھ اس کی شکل پہ جائے گا۔ اور جتنا عرصہ وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، وہ جو ماں کے پھیپھڑے ہیں نا ان سے سانس لیتا ہے، اس کے اپنے پھیپھڑے تو کام نہیں کرتے نا بچے کے، اور ماں کی غذا جو ہے وہ اس کی غذا بنتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ بچے کو کہتے ہیں جی پیٹ ہو جی، اس کی ماں نے غلطی کر کے کوئی دال شال کوئی چنے کی کھائی ہوگی نا، دیکھیں نا بچے کو پیٹ میں درد ہے، اور اس کے عجیب انداز دیکھیں میرے مولا کے کہ جوں جوں بچہ پیدا ہوتا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تو عورت کا پیٹ بھی ظاہر ہوتا گیا۔ کیوں؟ پہلے تو ایک پانی کا قطرہ تھا نا، اب تو جناب وہ بچہ بن گیا۔ اچھا کبھی کبھی بچے ماشاءاللہ بڑے بھاری بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر نظام عالم پر غور کریں، نظام قدرت پہ انسان سوچتا نہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فی انفسکم، تم اپنے نفس میں بھی غور کر لو تو میری تقدیر اور میری قدرت اور میری توحید اور میری الوہیت سمجھ آ سکتی ہے۔ اور اسی سے اندازہ لگا دو کہ یہ جی پیر ہے، فقیر ہے، مجذوب ہے، فلاں ہے، اور جن کو تم نے مشکل کشا اور حاجت روا اور غوث اعظم بنا رکھا ہے، داتا بنا رکھا، یہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، یا یہ باہر پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے؟ اور اگر ماں کے پیٹ میں تھے تو ساری مشکلات سے گزرے ہیں جس مشکل سے ہر بندہ گزرتا ہے، تو جو اتنی مشکلات سے گزر کے دنیا میں آیا ہو وہ خود کیسے مشکل کشا بن سکتا ہے؟ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس پہ کوئی مشکل نہیں، ورنہ انسان تو مشکل ہی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو مشکلات میں ہے۔ پہلے ماں کے رحم میں حضرت قید رہے، پھر پیدا ہوئے، پھر جناب نہ ہل سکتے ہیں نہ بول سکتے، الحمدللہ یا دینا ہو یا دین اللہ سے بارک۔ اچھا اب بول بھی نہیں سکتا، اپنی گندگی میں لتھڑا پڑا ہے تو پڑا ہے، اپنے پیشاب میں لتھڑا پڑا ہے تو پڑا ہے۔ اچھا اب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں حضرت تو جناب ہاتھوں اور گھٹنوں پہ گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ چل رہے ہیں، پھر اور تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو مدرسے میں آ گئے، پھر استاد کے تھپڑوں کی زد میں آ گئے، پھر اور اس سے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو اب شادی ہو گئی، بیگم صاحبہ گھر میں آ گئی، اب اس کی جوتیاں بھی اٹھانی ہیں، خرچہ بھی پیدا کرنا ہے، کبھی کاروبار میں کبھی نوکری میں، رات دن ایسے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ پھر بڑھاپا آ گیا تو اب ساری جوانی بھی جواب دے گئی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے، اور جو بڑے شوق سے کبھی دیکھا کرتی تھی اب انہوں نے بھی دادا نانا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس مصیبت میں گزرا،
پھر بیماری کا لمحہ آ گیا، اس کے بعد جناب روح نکلنے کا لمحہ آ گیا۔ اب حضرت مر گئے ہیں، اگر کوئی آنکھوں پہ ہاتھ نہ دے تو آنکھیں پھٹی رہیں۔ اب اگر اس کو آپ فوراً غسل نہ دیں، کفن نہ پہنائیں، تجہیز تکفین نہ کریں، تدفین نہ کریں، وہ تو 2 سال کے بعد پورے محلے میں بدبو پھیل جائے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ اولہ نطفۃ قذرہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اوسطہ، کہ اس کے ابتدا کیا ہے گندا نطفہ، اور درمیانی زندگی میں کیا ہے کہ پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، وآخرہ، انجام کیا ہے جیفۃ قذرہ، انجام یہ ہے کہ وہ ایک ایسی لاش ہے کہ جس کو دفن نہ کیا جائے تو بدبو پھیل جائے، اور جی جلدی کرو پیٹ پھٹ جائے گا، گرمی کا دن ہے۔ جو نماز میں مٹی آ جائے نا، جس پہلے صاف کرتا تھا، وہ یار ماتھے کو مٹی لگ گئی ہے، اب 2 من مٹی اوپر ڈال رہے ہیں، اب تو نہیں ہٹاتا۔ جو کپڑے پر مٹی نہیں لگنے دیتا تھا، اب جناب اگلے آ کے قبر میں رکھیں گے، اور جو سب سے زیادہ پیارا دوست ہوگا سب سے پہلے وہی مٹی ڈالیں گے۔ تو انسان کیوں نہیں غور کرتا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی پکڑ میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن تکبر کرنے والے بڑے جلدی پکڑے جاتے ہیں، اللہ ان کی گردن توڑ دیتے ہیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میری شان ہے، کبریائی میری شان ہے، اگر کوئی تکبر کرے گا قسم تو ہو میں اس کی گردن توڑ ڈالوں گا۔ کتنے متکبر، کتنے بڑے بڑے خان کہلانے والے، کتنے بڑے بڑے وڈیرے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کبھی ایسے بھی حالات پیدا ہو گئے کہ مغلیہ دور کے شہزادے جو تھے وہ ہوٹلوں پہ بیرے گیری کرتے تھے، وہ شاہی بھی گئی، سب کچھ